اوکے جی تو یا ویری گڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ آل آف یو ڈوئنگ گڈ. سیکنڈ ہماری ایپیسوڈ ہے یہ اباؤٹ ہاؤ ٹو اسٹیبلش اور مینٹین خشوع. اف یو آر ناٹ یو ہیونٹ سین می اینڈ آپ کا فرسٹ ٹائم ہے اس چینل کے اوپر تو آئی جسٹ سے کہ پوری ویڈیو دیکھیں, کانٹینٹ میرا دیکھیں سارا, اینڈ اف یو تھنک کہ اٹس ورتھ واچنگ, اٹس ورتھ یور ٹائم, تو یا شور سبسکرائب اٹ اینڈ ڈو آلسو شیئر فار دا سیک آف یور آخرہ. سو لیٹس اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹلی جی ہم لوگ آج بات کریں گے کہ آپ نے اپنی خشوع کو اسٹیبلش کیسے کرنا ہے تھرو آر ویری فرسٹ پریکٹیکل اسٹیپ جو کہ مینشن بھی ہوگا ہماری ڈسکرپشن میں اباؤٹ ان دس ویڈیو. سو فرسٹلی ہم نے بات کرنی ہے آج ہماری کہ ہاؤ ٹو چینج یور ایکشنز, یور ریگولر ایکشنز انٹو عبادہ. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ دس with your full concentration. And speaking about concentration, ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے کہ آپ لوگ اکثر جو ہمارے یہاں پر مسکنسیپشن پھیل گیا ہے اباؤٹ ADHD کہ ہر بندہ جس کو تھوڑی سی اسکرین ایڈکشن ہو گئی ہے اسے لگتا ہے کہ مجھے ADHD ہے یا میں ٹک ٹاک اسکرول کر رہا ہوں. اٹس اے کامن پرابلم, میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, بٹ موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ہر قسم کا ڈس آرڈر ہے, جبکہ آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ کیونکہ اس کے بہت سارے سمٹمس ہوتے ہیں جو کیری آؤٹ کرتے ہیں ود دا پروسیس. سو لیٹس اسٹارٹ. فرسٹلی ہم بات کریں گے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ریگولر ایکشنز کو, ٹھیک ہے, اپنی عادات کو, ایک بہت ہی فیمس پروورب ہے جو لوگ اپنا خشوع مینٹین کرتے ہیں, جو مائنڈ فل ہوتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ, ان کی جو ریگولر ان کی جو ہوتی ہیں نا عادات, وہ بھی عبادات میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اتنے فوکس ہو کر, اتنے فوکس کے ساتھ وہ سلام کرتے ہیں, فوکس کے ساتھ آ کر وہ اپنی ساری نماز پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, اور وہ چیزیں ایون جو ان کی ریگولر عادات ہوتی ہیں نا اینڈ سم سورٹ وہ بھی ان کی عبادات بن کے ان کو ان کا ثواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ عبادت کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ثواب ملے اس کا. بٹ ایک منٹ, اسی کے اپوزٹ جو ہماری ویسٹ میجورٹی ہے ان کی یہ ریئلٹی ہے, ان کا یہ کور ٹروتھ ہے کہ ان کی جو ریگولر کی جو عبادات ہیں وہ بھی عادات سے کچھ زیادہ نہیں ہے. جیسے کہ نماز پڑھی ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اینڈ وہ رٹا لگا ہے پورا. مثال کے طور پر میں یہاں پہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نماز میں ایک ایسی دعا ہے جو کہ بہت سارے مفتیان اکرام, بہت سارے علماء ریکمینڈ کرتے ہیں رزق میں اضافے کے لیے, اور وہ دعا آتی ہے آپ کی تشہد کے فوراً بعد آتی ہے, درود شریف کے فوراً بعد آتی ہے. وہ دعا والدین پہ اپنے آپ بھیجتے ہیں, اس دعا کا سیکنڈ پارٹ ہے. اب بتائیں مجھے کون سا پارٹ ہے, آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ایشو ہے جہاں پر جا کر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ریگولر جو ہماری نماز ہے, جو ہمارا قرآن ہے, وہ محض ایک عبادت برابر اس پر فل اسٹاپ لگا ہوا ہے. دیٹس اے ویری بیڈ تھنگ. تو اس کو بیٹ کیسے کرنا ہے, اس کو بیٹ ایسے کرنا ہے کہ فرسٹلی ہم نے ٹپس پتہ کرنے ہیں کہ ہم نے مائنڈ فل کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہاں پر میں نے اپنے سامنے ایک پازیٹیو سائیکالوجی جو کہ بہت ہی اچھا, بہت ہی فیمس ریراؤنڈ بلاگ ہے اینڈ آئی ہوپ سو کہ موسٹلی لوگوں نے پڑھا ہوگا, تو اس میں ان کو پوائنٹس دکھا دیتا ہوں یہاں پر اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو اٹیچ اٹ ود مائی اسکرین ایز ویل. یہاں پر ایک بہت ہی ایزی اسٹیپس کے اندر مینشن ہوا ہے کہ آپ مائنڈ فل کیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مائنڈ فل ہونے کا سب سے ایزی طریقہ یہ ہے کہ اپنی سچویشن میں انوالو. اب آپ اپنی سچویشن میں انوالو کیسے ہونا ہے, تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو کچھ بھی کام شروع کیا, آپ نے پہلے ایک ڈیپ بریتھ لی اینڈ اپنی بریتھ ریلیز کی. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنی سچویشن میں مائنڈ فل ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ میں کر کیا رہا ہوں. اگر نہیں ہوا تو دوبارہ یہ اسٹیپ کریں, تھرڈ ٹائم کریں, اب آپ ہو جائیں گے مائنڈ فل, گارنٹیڈ. آپ کی تھاٹس سے وہ چلی جائیں گی. اور ایک ذکر جو کہ میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں ان سب چیزوں کے لیے, اپنی تھاٹس کو, اگر آپ کے ذہن میں ریکرنگ تھاٹس آ رہی ہیں, ریکرنگ پروسیس آ رہا ہے اور آپ اپنی تھاٹس کو نہیں بیٹ کر پا رہے, خشوع مینٹین کرتے ہوئے آپ کو ایشو ہو رہا ہے, تو میں آپ کو جو ذکر ریکمینڈ کروں گا فرام دی لائٹ آف علماء آبویسلی وہ ہے معاذ اللہ. یہ ذکر اسپیشلی پروڈکٹیو تھاٹس کے لیے, اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی آپ کو ریکرنگ تھاٹس آتی ہیں معاذ اللہ سے آپ کو یہ ہیلپ ملتی ہے, جو کہ سورہ یونس میں سورہ یوسف میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام پہ جب ان کے پیچھے بھاگی تھی تو انہوں نے یہ ذکر یوز کیا تھا. ٹھیک ہے, تاکہ اپنے ذہن سے ایول تھاٹس کو نکالنے کے لیے اور دروازے کی طرف بھاگنے کے لیے. تو میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ایشو ہے, تھاٹس کا مسئلہ ہے, اگر آپ کے ذہن میں ہر قسم کے دنیا جہاں کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں نماز میں, تو اس کا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر مڑ کے آپ ڈرائی اسپٹ کریں 3 دفعہ نماز کے لیے, اور آپ کا خشوع جو ہے وہ الٹیمیٹلی ریسٹور ہوئے گا اور نماز میں آپ کا فوکس دوبارہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ جماعت میں کھڑے ہوں تو اپنے زور سے تھوکیں گے ساتھ میرے بندے پہ جا کے لگے, ایسا نہیں کرنا. ڈرائی اسپٹ ہوتی ہے وہ اپنے 3 دفعہ لیفٹ کارنر میں مڑ کے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نماز کا یہ طریقہ ہے. لیکن اگر آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں
اور اس ٹائم آپ کو تھاٹس آ رہی ہیں تو آپ معاذ اللہ کا ذکر کر لیں، دفعہ 2 دفعہ کر لیں ود یور کانسنٹریشن آبویسلی، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی تھاٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ یہ ہماری اسپریچول سائڈ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جو اپنی پریکٹیکل جو ورلڈلی لائف ہے اس پہ ڈسکس ہم نے کیا کہ آپ نے کس طرح ایکسرسائزز کے تھرو آپ نے اپنا خشوع ریسٹور کرنا ہے۔ So with all being that said، اب اس کے بعد جو میں تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ جو میں نے شروع میں ویڈیو میں بات کی تھی وہ یہ تھا کہ ADHD کیا واقعی میں کوئی رول پلے کر رہا ہے آپ کا خشوع توڑنے میں؟ تو بالکل جی، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ ADHD کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے آپ کا خشوع خراب کرنے میں، اور آن دا کانٹریری ایک سچ بات ہے، اس میں کوئی فیک بات نہیں ہے۔ لیکن ADHD کی ہم کچھ یہاں پر کیا کہتے ہیں ان کو ایگزامپلس چیک کرتے ہیں۔ ہم ADHD کی یہاں پر کچھ ایسی نشانیاں دیکھتے ہیں، کچھ سائڈ افیکٹس دیکھتے ہیں جو آپ کو شاید نظر آ جائے گا کہ آپ کو ADHD ہے بھی، کہ بس یہ ایک افواہ ہی ہے کہ ADHD مجھے بھی ہو گیا، اس کو بھی ہو گیا اس طرح۔ تو پہلی جو یہاں پر بہت چیز ہے وہ ہے امپلسونیس۔ امپلسونیس یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ADHD ڈس آرڈر آپ کو اللہ معاف کرے نہ ہو، میں دعا کرتا ہوں نہ ہو، لیکن اگر کسی کو ہے تو وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بہت سوچتا نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے گھڑی پہنی ہوئی، اب میں بتاؤں اپنے بزنس کو اتار کے میں کہتا ہوں نہیں جی نہیں میں نے نہیں پہنی، بس یہ اتاری میں نے اور یہ میں نے کہیں دور پھینک دی، پھینک سکتا نہیں ہوں ویسے لیکن میں نے بہت دور پھینک دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں اگر مجھے کسی نے کہنا ہے یہ آپ کو میں نے ایک گفٹ دیا ہے یا میں نے یہ خریدنے تھے مارکیٹ سے جا کے 2 ایئرپورٹ سے، کاپی ہے اوریجنل نہیں ہے، میں نے یہ خریدنی ہے جا کے باہر سے، تو مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ ہیں 5,000، میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لے کے میں بھاگتا واپس آ گیا، میں نے سوچا نہیں، امپلسونیس ہے میرے اندر۔ تو یہ تو پہلی ہو گئی سمپٹم ہمارے ADHD کے۔ سیکنڈ سمپٹمز یہ ہمارے کہ بندہ ڈس آرگنائزڈ ہوتا ہے اور اپنی پرابلمس کو سالو نہیں کر پاتا، یعنی میں صبح اٹھتا ہوں میں ایک رش کے اندر یہ بھی کر رہا ہوں میں وہ بھی کر رہا ہوں، کوئی میرا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی اسکیجول نہیں ہے۔ دیٹ از ہاؤ یو ریکگنائز کہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آرگنائزڈ نہیں ہیں۔ تھرڈ پہ 4 اور 5 پوائنٹس تقریباً بہت ہی ملتے جلتے پوائنٹس ہیں آپس میں۔ بائی دا وے میں جسٹ کوٹ کر دوں، یہ ساری میں نے ویب سائٹس اس لیے میں نے اوپن کی تھی، ریسرچ کی تاکہ میں مس کوٹ نہ کروں۔ میں اکثر میری یہ ہیبٹ ہے، میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بھی یہ کیا تھا کہ میں چیزیں یاد کر لیتا ہوں لیکن بعد میں پھر میں ان کے جو اسٹیٹس ہیں وہ ساتھ میں لنک نہیں کر پاتا ڈسکرپشن میں اپنی، تو میں نے کہا تھا کہ میں ساتھ ساتھ نیمس کوٹ کرتا رہوں گا تاکہ جو بھی میں یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں وہ نیمس ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہیں۔ تو ابھی جو میں ریسرچ کوٹ کر رہا ہوں یہ ہے جی ہمارے میو کلینک سے، جو کہ US بیسڈ کلینک ہے، ریسرچز بہت پبلش کرتے ہیں یہ لوگ، تو ان کی ریسرچ ابھی آپ میری زبانی سن رہے ہیں۔ تھرڈ، فورتھ اینڈ ففتھ جو ہماری یہاں پر پرابلمس ہیں ADHD کے، جو سمٹمز ہیں جن سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں خشوع نہیں پریکٹس کر پا رہا، کیا وہ ADHD کی وجہ سے ہے؟ تھرڈ، فورتھ، ففتھ بہت ملتی جلتی ہیں، وہ ہیں پور ٹائم مینجمنٹ اسکلز، لیک آف ملٹی ٹاسکنگ۔ آئی ڈونٹ سپورٹ ملٹی ٹاسکنگ بٹ اٹ از واٹ اٹ از۔ اینڈ ففتھ ون از آپ کسی بھی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتے۔ تو ملٹی ٹاسکنگ کرنا تو میں سپورٹ نہیں کرتا، لیکن آئی تھنک سو یہ جو فورتھ پہ ہے ملٹی ٹاسکنگ والا، یہ بہت ہی ایک کامن چیز ہے، کچھ لوگ کر پاتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے۔ میں نے جتنی بھی اسٹڈی کی ہے اس میں یہی میں نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ از ناٹ ایوری ونز کپ آف ٹی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ یا کہ ملٹی ٹاسکر بن جائے، تو اگر آپ نہیں بھی کر پاتے اٹس فائن، بٹ اگر آپ فوکس نہیں کر پا رہے تو یہ ہیئرز اے گڈ ٹپ۔ جیسے فار ایگزامپل یہ ایئر بڈز ہیں، ایئر پوڈز ہیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں ان کو، یہ میں نے یہاں پر رکھ دیے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے میرے بیک پر وائٹ وال ہے اور یہ بھی وائٹ کلر ہے، تو سائنٹسٹ جو ہیں یہ بہت ہی کامن ریسرچ پریکٹس ہے آپ کا فوکس بہتر کرنے کے لیے کہ آپ ان ایئر پوڈس کو اٹھائیں، ان کو ایک وال کے سامنے پلیس کر دیں، بے شک آپ بھی زمین پہ بیٹھ جائیں، اور 10 منٹ تک آپ نے ان کو اسٹیئر کرنا ہے بیٹھ کے۔ اسٹیئر سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا فوکس امپروو ہو جائے گا ٹو اے ہیوج ایکسٹینٹ۔ اب اس فوکس میں 10 منٹ یہ وربلی کہہ دینا بہت آسان ہے کہ 10 منٹ میں نے ان کو اسٹیئر نہیں کرنا ہے کتنی، لیکن 10 منٹ جو تھاٹس آپ پائیں گی، ہیئرز دا بگ چیلنج، آپ نے ان تھاٹس کو اپنے مائنڈ میں انٹر نہیں ہونے دینا۔ جیسے کہ میں نے یہ پاٹ پکڑا ہوا ہے یا رکھا ہوا ہے، ایز پر یو وانٹ ٹو ڈو اٹ، اٹس یور کال، میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے اور میں اس کو اسٹیئر کر رہا ہوں۔ The thing is کہ اب میرے ذہن میں کوئی 10 قسم کی تھاٹس آئیں گی، اچھا وہ میں نے وہ کام بھی کرنا تھا، میں نے یہ بھی کرنا تھا، میرے ذہن میں یہ تھاٹس بھی آ رہی ہیں، میں نے پرسوں یہ کرنا ہے، سال بعد میرا پیپر ہے، 10 سال بعد شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، 20 سال بعد میں نے ہارلے ڈیوڈسن لینی ہے، 30 سال میں نے کارویٹ چلانی ہے، سارے خیال میرے دماغ میں آ جائیں گے، اور شاید جو میں نے کبھی کرنا بھی نہیں تھا وہ بھی میرے ذہن میں آئے گا۔ آئی فون 16 پرو میکس کو تو کسی نے کہا ہے کہ بٹن کیوں لگا ہوا ہے، اچھا لیپ ٹاپ میں کسی نے کہا ہے کہ جی گیم کا تو اچھا کیوں ہے، ہر قسم کی تھاٹ میرے ذہن میں آئے گی، تو وہاں پر ان کو ذہن میں آنے نہیں دینا، میں بیسکلی اپنا فوکس امپروو کر رہا ہوں گا۔ اینڈ آئی پرسنلی فاؤنڈ دس ریئلی ہیلپ فل۔ اگر آپ نے اپنا فوکس ڈیولپ کرنا ہے اور آپ نے خشوع کو پریکٹس میں لے کے آنا ہے، یاد رہے کہ یہ ساری باتیں
ہماری پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں خشوع کو پریکٹس کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ امپورٹنٹ اینڈ میجر اسٹیپ پہ. میں دوسرا فون لانا بھول گیا اپنا، ورنہ میں دوبارہ پھینک کے آپ کو تھوڑا دکھاتا اس کی ویژول ریپرزنٹیشن کیا ہوتی ہے، لیکن خیر ہم لوگ اس کو وربلی ڈسکس کر لیتے ہیں آپس میں. ابھی میں نے ریسرچ پڑھی ہے یہاں پر، جو میں ابھی کھول کے آپ کو کوٹ بھی کرتا ہوں تاکہ میری بات مس کوٹ نہ ہو جائے. یہاں پر ہارورڈ یونیورسٹی اینڈ میڈیکل ڈیلی وچ از اگین ریسرچ سائٹ، یہاں پر یہ ریسرچ پبلش ہیں کہ ایوریج امیریکن، ٹھیک ہے کیونکہ امیرکا میں ہی ریسرچ کرتے ہیں موسٹلی، امیرکا میں یہاں کی سپر کنسیڈر ہوتا ہے. ایوریج امیرکن جو ہے وہ 47 ٹائمس پر ڈے اپنا فون آن آف کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کسی میسیج کی وجہ سے ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا نوٹیفیکیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ڈپ آتا ہے نا آپ کے فوکس میں، آن ایوریج اپنے فون دیکھنے کے بعد اگر میں نے دوبارہ لیپ ٹاپ پہ کام کرنا ہے تو مجھے 27 منٹس چاہیے ہوں گے اس فوکس کو ریسٹور کرنے کے لیے. لیٹ می میک اٹ مور کلیئر ہیئر. میں یہاں پر کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، فور سپوز میں کوئی ریسرچ لکھ رہا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے، میں ٹام کروز پہ ایک ریسرچ لکھ رہا ہوں اینڈ میں نے کوٹ یہ کرنا ہے کہ ٹام کروز کے اوپر ایک کوئی کیس فائل ہوا ہے. ایک دم سے ایک سڈن مجھے دوست کا میسیج آ گیا یہاں پر، میں نے فون اٹھایا، میسیج دیکھا. میسیج دیکھنے کے بعد جب دوبارہ میں نے اپنی نظر یہاں پہ کی تو میرا جو پارٹ تھا، میں ایک ریسرچ کے جس پارٹ پر تھا، مجھے دوبارہ سے اپنی ساری مینٹل کیپیسٹی کو یہاں سے یہاں شفٹ کرنے کے لیے 27 منٹس چاہیے. آن ایوریج جو کام آپ نے 2 گھنٹے میں کرنا تھا، اگر آپ نے صرف 4 دفعہ اپنے فون کو دیکھا ہے تو وہ کام 2 گھنٹے کی بجائے 3 گھنٹے سے زیادہ میں ہوگا. آر یو گیٹنگ اٹ ناؤ؟ کس طرح میرا 1 گھنٹہ صرف 3 دفعہ فون پہ بلنک کرنے کی وجہ سے ضائع ہو گیا. یہ ایوریج اسٹیٹس ہوتے ہیں، یہ ہر بندے پہ اپلائی نہیں ہوتے، یہ ایوریج پہ ہوتے ہیں. اسی طرح سب سے جو بڑے آپ کے فوکس کے انیمیز ہیں، ایون تھوڑی سی ہارش میں بات لگے گی آپ کو، لیکن وہ آپ کا فون ہے. اور آپ کو اپنا خشوع ریسٹور کرنے کے لیے، اپنی عبادت کو ایکچولی عبادت میں لانے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی لذت کو فیل کرنے کے لیے آپ کو اپنے فون کا جو یوز ہے وہ کم کرنا پڑے گا. ریگارڈلیس آف ہاؤ روڈ اٹ میں ساؤنڈ، بٹ جو ہے وہ ہے، اس سے ہم ڈس ایگری نہیں کر سکتے. So with that being said as well, the final part of our video is کہ اگر آپ ابھی کس ایج گروپ میں ہیں اور آپ کا فوکس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو میڈیکل اسٹڈیز کس ایج بریکٹ میں آ کے لائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ہر بات کا بلیم اٹھا کے اپنے پہ یا آپ پہ تو نہیں ڈال سکتا. کچھ چیزیں قدرت کا نظام ایز سیٹ بائی کرکٹ لیجنڈ، وہ چیزیں بیچ میں آتی ہیں. تو دیکھیں جی، قدرت کا نظام جو ہے اکارڈنگ ٹو اس کے کچھ فیکٹرز اپلائی کرتے ہیں. فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ کی ایج ہے وہ اپنی ٹین ایج کے راؤنڈ اگر آپ ہیں، یا آپ کی ایج سم ویئر اراؤنڈ مڈ 20s ہے، مڈ 30s ہے، تو آپ کا فوکس 20 سے 25 کے درمیان یا 18 سے 20 کے درمیان پیک پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ آپ کا یوتھ ہے آن ایوریج. تو اگر آپ کی یوتھ میں آپ کا فوکس پیک پر ہے تو اس کے بعد کیا جو 30 to 40 ایئرس کے لوگ ہیں یا جو 50 ایئرس کے 60 ایئرس کے لوگ ہیں، کیا ان کا خشوع کم ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے. یہ ایک ایوریج اسٹیٹس ہیں. اگر تو آپ کا فوکس، اگر آپ اس ایج گروپ میں ہیں اور اگر مجھے اللہ نے اتنا نواز دیا کہ مجھے کوئی اس ایج کا بندہ بھی سن رہا ہے، تو پھر اس کے لیے what I will suggest is کہ اگر اس نے فوکس ڈیولپ کرنا ہے اپنا، بیسٹ ایکسرسائزز کوئی بھی چیز لیں، اس کو اسٹیئر کریں، آپ کا فوکس بہتر ہو جائے گا. اینڈ الٹیمیٹلی جب آپ کا فوکس بہتر ہوگا تو وہی ٹائم ہے جب آپ کا خشوع بھی آپ اس کو پریکٹیکلی امپروو کریں گے. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا، میں اس میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، مجھے ویسے ریپیٹ کرنے سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، کہ اگر آپ نے اپنا فوکس امپروو کرنا ہے تو وہی طریقے سے آپ کا خشوع امپروو ہوگا. یہ ایک بہت ہی انکامن بات ہے کہ ایک بندہ جو 2 گھنٹے پہ 3 سے 4 ہزار ویڈیوز ٹک ٹاک کی اسکرول کرتا ہے، اس کا فوکس اچھا ہو، اس کا خشوع اچھا ہو. کیونکہ اچھے خشوع کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں اور آپ کو ہر ایک آیت کا مزہ آ رہا ہو. اور یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہر اس بندے پہ اپلائی ہوگی جو کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ فون یوز کرتا ہوں، بہت زیادہ چیزیں کیا کہتے ہیں گیجٹس میں یوز کرتا ہوں. ہو سکتا ہے اس کا بھی اچھا فوکس ہو، لیکن میجورٹی کی بات ہوتی ہے ہمیشہ، مائنورٹی کی بات نہیں ہوتی. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. آپ کو ہر جگہ جا کے ایکسیپشنز مل جائیں گی جو کہ کہتے ہیں کہ میں UK میں رہتا ہوں لیکن میرا ایمان اتنا اچھا ہے کہ میں بس اوپر دیکھتا ہی نہیں ہوں. وہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ہم کی بات کریں گے، ہر اور ٹاپک آ گیا، لیکن وہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایکسیپشن کی طرح آپ بن جائیں گے. آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو میجورٹی کے فلو میں رکھ کے جج کرنا ہوگا. اگر میجورٹی اس چیز سے خراب ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے میں بھی ہو جاؤں. یا تو اگر آپ کہیں کہ آپ کی پوری لائف ہی ابو ایوریج رہی ہے تو پھر ایٹ سم پوائنٹ آپ کہیں کہ میں
اپنے آپ کو ابو ایوریج رکھ کے ڈسکس کروں گا. لیکن جب اسلام جیسی چیز آن دا لائن ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو بلو میجورٹی رکھیں, اور ہمیشہ جو اسٹیپس ہیں وہ گناہ سے 10 قدم پیچھے ہی رکھ لیں گے تاکہ آپ کبھی اس لیول تک آئیں نا. تو جزاک اللہ خیر. دس واز اٹ فار دس ویڈیو. بارک اللہ.